بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجب طیب اردگان کی موت اور ترکی کی تباہی۔ محمد قاسم کہتے ہیں کہ میں اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، میں اپنے سامنے اسکرین پر اردگان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں اردگان سے کہتا ہوں کہ ترکی تباہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کا پہلا قلعہ ہے۔ کچھ شریر لوگ اردگان کو مارنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ میں اردگان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ترکی کے زوال کے بعد شیطانی قوتیں سعودی عرب کو بھی تباہ کر دیں گی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اردگان ان خوابوں کو سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ترکی اور اپنی حفاظت کے لیے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے اور خواب ختم ہو جاتا ہے۔ محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق ورلڈ وار 3 کی شروعات ترکی سے ہوگی۔ قاسم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جیسے جیسے بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ اور ترکی وغیرہ میں انارکی پھیلتی جاتی ہے۔ وہاں مرکزی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر بہت سارے دہشت گرد گروہ بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان اپنے محدود وسائل کی وجہ سے مشرق وسطیٰ اور ترکی کی جنگوں میں تو نہیں کود سکتا، البتہ مکہ اور مدینہ کی حرمت کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ مسلم دنیا کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں، خاص کر مشرق وسطیٰ کے حالات، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے، مگر تمہارے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، اور دوسری یہ کہ تمہیں موت سے کراہت محسوس ہونے لگے گی۔ موجودہ دور میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا دائرہ اتنا وسیع اور ظلم اتنا شدید ہو گیا ہے کہ اکثر مقامات پر مسلمانوں کے لیے ایک دن 1 مہینے کے برابر اور 1 مہینہ 1 سال کے برابر بن گیا ہے۔ بدقسمتی سے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی حکومت حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ نہیں۔ امریکہ مغربی دنیا کا رہنما ہے، وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، مگر 9/11 کے بعد حکومت نے امریکی مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ فرانس یورپ کا سب سے روشن خیال ملک ہے، مگر اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں اس کی تاریک خیالی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے ہاں پردے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بچوں کی مذہبی تعلیمات کو خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ فرانس میں مسجدوں پر تالے ڈالے جا رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی حالات زر ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمان کش فسادات بھارت کی سرکاری پالیسیاں ہیں۔ گزشتہ 73 سال سے بھارت میں ہزاروں سے زائد مسلمان کش فسادات ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اپنی بقا کے لیے تیار نہ ہوئے تو نہ صرف ان کی بقا خطرے میں ہے بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں ہے۔ جزاک اللہ۔